انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ابو ذر سے، اور آپ نے فرمایا ابو ذر، کیا میں تجھے ایسی دو باتیں نہ بتاؤں کہ جو تمہاری پشت پر بڑی ہی ہلکی پھلکی ہیں، یعنی ان پر عمل کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن جب ان کو ترازو میں تولا جائے گا تو وہ بڑی بھاری ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق کو عمدہ کر لو، اور دوسرا فرمایا بغیر ضرورت کے بات نہ کرو، لمبی خاموشی اختیار کر لو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، مخلوق کے لیے، تمام مخلوق کے لیے اس کی مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ دوبارہ پھر اسی بات کو سن لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ابو ذر سے، اور آپ نے حضرت ابو ذر سے کہا ابو ذر، میں تمہیں دو باتیں نہ بتاؤں جس کا بھار کوئی نہیں ہے، مشقت کوئی نہیں ہے، لیکن جب وہ قیامت کے دن ترازو میں تولی جائیں گی تو ان کا وزن بڑا ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا ایک تو اپنے اخلاق کو عمدہ کر لو، اور دوسرا لمبی خاموشی اختیار کرو، مخلوق کے لیے اس سے زیادہ اچھا عمل کوئی نہیں ہے۔ ایک بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اپنے اخلاق کو عمدہ کرو۔ اخلاق کو عمدگی جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، زکوٰۃ کا دینا، حج اور عمرے کا کرنا، جہاد کا کرنا، یہ ایک الگ عبادت ہے۔ اخلاق کی عمدگی جو ہے یہ الگ عبادت ہے۔ بالکل آسان بات کہ انسان کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہ رکھے، بغض نہ رکھے، حسد نہ کرے، یہ اخلاق کی عمدگی ہے۔ آج جمعے میں تین باتیں میں نے بتائیں کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں سے جب بھی ملو تو تمہارے چہرے کی بناوٹ ایسی ہو کہ سامنے والا جو ہے وہ محسوس کرے کہ یہ ملنے والا مجھے محبت سے مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ملاقات ہوتی نا، چہرے کے تأثر بتاتے ہیں کہ یہ مجھے کس انداز سے مل رہا ہے، اکڑ مزاج ہے یا پھر محبت والا ہے۔ دوسرا حکم اللہ پاک نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو، گفتگو عمدہ کرو، تمہارے الفاظ، تمہارے کلمات جو ہیں وہ گنے چنے الفاظ، جن کو پہلے سے تم نے تولا ہو، سوچا ہو، غور کیا ہو، وہ الفاظ استعمال کرو۔ کیوں؟ انسان کی گفتگو سامنے والے کو یہ بتاتی ہے کہ یہ بات مجھ سے کرنے والا جاہل ہے یا پڑھا لکھا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، یہ اس کی گفتگو بتاتی ہے کہ یہ نفرت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، یہ تکبر کرنے والا ہے یا نرم مزاج ہے، یہ اس کی گفتگو بتاتی ہے۔ اور تیسری بات ہے
کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو اپنے شر سے محفوظ رکھے. یہ نہیں فرمایا کہ اس کے شر سے محفوظ رہے، بلکہ فرمایا کہ اپنے شر سے اس کو محفوظ رکھے. اور الفاظ فرمائے للناس، لوگوں سے. اب لوگوں میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہر ایک مذہب کے لوگ ہیں. مسلمان کا مسلمان سے ملنا نہیں بتایا، بلکہ بتایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے انسان سے ملے تو وہ اس انداز سے ملے کہ سامنے والا جو ہے وہ محسوس کرے کہ واقعتاً یہ ایمان والے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق کو عمدہ کر لو. اور دوسری بات فرمائی لمبی خاموشی. اب ان دونوں چیزوں پہ نہ انسان کی محنت اور مشقت لگتی ہے، نہ مال و دولت لگتی ہے، نہ کچھ اور لگتا ہے. آسان کام ہے بالکل. اور آج ہمارے اس معاشرے میں، آج کے زمانے میں یہی چیز جو ہے یہ مشکل ہو گئی ہے. باقی سب موجود ہے. ہر مسجد میں نمازی مل جائیں گے، صحیح نماز پڑھنے والے اور ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھنے والے مل جائیں گے. عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، جہاد کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ خیرات کرنے والے مل جائیں گے. اگر کم یاب لوگ ہیں نا، یعنی کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں کوئی، تو وہ یہ ہیں کہ جن کے اخلاق عمدہ ہوں یا جو بغیر ضرورت کے بات نہ کریں. بہت کم لوگ، بہت کم لوگ. ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جو شخص تمہارے پاس آئے گا نا وہ جنتی ہے. تو حضرت انس کہتے ہیں ہم اسی طاق میں تھے کہ کون آتا ہے. تو کہتے انصار میں سے ایک صحابی آئے اور داڑھی سے ان کے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. کہتے ہم نے دیکھا، بڑے حیران ہو گئے. دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے. کہتے پھر وہی شخص آیا. تیسرے دن پھر وہی شخص آیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ نکلا نا وہاں سے مجلس سے، میں اس کے پیچھے پیچھے ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے میں اس کے پیچھے پیچھے. میں نے اس کو کہا میری گھر میں نہ لڑائی ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں 3 دن تمہارے پاس رہوں. ان 3 دنوں میں ہو سکتا ہے میرا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے. نیت ان کی یہ تھی کہ میں دیکھوں کون سا ایسا عمل ہے اس کے بعد جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا کہ یہ کیا ہے، جنتی ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. کہتے ان کے پاس وہ ٹھہرے. روز مرہ کی جیسے چیزیں ہوتی ہیں، نماز وقت پہ پڑھنا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں سونے سے پہلے انہوں نے کچھ ذکر کیا اور ذکر کر کے وہ سو گئے. انہوں نے کوئی تہجد نہیں پڑھی. کہتے صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا، وہ اٹھے، وضو کیا، مسجد میں چلے گئے. کہتے 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، مجھے کوئی بات نہ نظر ہے. تیسرے دن میں نے ان کو کہہ ہی دیا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کیا کہتے ہیں تیسرے دن میں نے ان کو کہہ ہی دیا کہ میں اصل میں اس وجہ سے تمہارے ساتھ رہ رہا تھا، میری گھر میں کوئی لڑائی شڑائی نہیں ہوئی. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بارے میں کہ ہم سب بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا جو بندہ اب آئے گا نا وہ اہل جنت میں سے ہے، یعنی جنتی ہے. تو آیا، دوسرے دن بھی تو آیا، تیسرے دن بھی تو آیا. تو میں دیکھنا چاہتا تھا تیرا کون سا عمل ہے. تو مجھے تو کوئی عمل نظر نہیں آیا. تو انہوں نے کہا بس دیکھ لے، بس یہی کچھ ہے میرے پاس، میں تو کچھ بھی. جب وہ جانے لگے نا حضرت عبداللہ بن عمر، تو اس صحابی نے بلایا اور کہنے لگے عبداللہ میں ایک بات تجھ سے کہنا چاہتا ہوں. کہتے کیا؟ کہتے یہ ہے
میرے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے. میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کسی سے, میں نے کسی کے بارے میں کبھی حسد نہیں کیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے تیری یہی بات ہے جو تجھے جنت میں لے کے جائے گی. نماز وقت پہ پڑھ رہے ہیں, اپنا کام کاج جیسے ویسے کر رہے ہیں, صرف یہ اپنے اخلاق کو عمدہ کیا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں. اور ایسا ہو جاتا ہے, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے حضرت مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ وہ جلال آباد میں گئے شاملی میں, تو وہاں پہ ایک مسجد کو دیکھا کہ مسجد ویران پڑی ہوئی ہے بالکل. تو کہتے ہیں وہ وہاں پہ گئے, انہوں نے کنویں سے پانی نکالا, پانی نکال کے وضو کیا, مسجد میں جھاڑو دیا خود ہی, اور جھاڑو دینے کے بعد انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اہل محلہ سے کہنے لگے کہ تم مسجد کو آباد کیوں نہیں کرتے, یہاں پہ نماز کیوں نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا کہ یہ جو سامنے گھر ہے یہ خان صاحب ہیں, اگر یہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے تو محلے کے 2-4 بندے اس کو دیکھ کے آ جائیں گے, لیکن یہ بندے کے اندر 2 خرابیاں ہیں. انہوں نے پوچھا کون سی؟ کہنے لگے ایک تو یہ شراب پیتا ہے, دوسرا رنڈی باز ہے, یعنی بدکاری کرتا ہے, زنا کرتا ہے. کہتے اچھا چلو. وہ ان کے پاس چلے گئے اور ان سے سلام دعا کی. سلام دعا کرنے کے بعد ان کو کہنے لگے خان صاحب, ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اگر تم نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ تو مسجد آباد ہو جائے گی, تجھ کو دیکھے دیکھے کوئی اور 2-4 بندے نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں گے. تو خان صاحب نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا یار موری صاحب سیدھی گل ہے, میرے کو وضو نہیں ہوتا, تو میرے کو یہ عادت نہیں چڑھتی ہے شراب پین والی تے رنڈی باز والی. تو مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمہ اللہ نے اس سے کہا اچھا تو بغیر وضو کے پڑھ لیا کر, اور تو شراب نہ چھوڑ, یہ کام نہ چھوڑ. اس کو کہہ کے ملاقات کر کے تو اس نے کہا لو میرا آپ سے وعدہ, میں اب نماز پڑھوں گا, میں اب نماز پڑھوں گا, وعدہ کر لیا. حضرت مولانا چلے گئے. رستے میں آگے گئے, جو خادم ساتھ تھا, جو شخص ساتھ تھا, آگے جا کے ایک مسجد آئی. مسجد میں انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے اور سجدے میں گر کے خوب روئے, اور خوب رو کے دعا کی. اس جو ساتھ تھا انہوں نے کہا حضرت 2 باتیں دیکھی ہیں آپ کے اندر. ایک تو آپ نے اس خان صاحب کو شراب پینے کی اور زنا کی اجازت دے دی, یہ تو جائز ہی نہیں ہے. اور دوسرا آپ کو سجدے میں اتنا روتے دیکھا میں نے. پہلے آپ اجازت دے کے آ گئے, پھر آپ رو رہے. تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے اللہ سے رو رو کے یہ بات کہی ہے کہ اللہ میں نے اس بندے کو لگا دیا اس طرف, اب دل تیرے ہاتھ میں ہے, اب دل تو موڑ دے. کہتے ہیں انہوں نے اتنی دعا کی ان کے لیے, پھر وہ چلے گئے. وہ خان صاحب اٹھے, ظہر کی نماز کا وقت تھا, کہنے لگے یار آج پہلا دن ہے نماز پڑھنے کا, چلو غسل کر لیتے ہیں, آج تو نہا کے پڑھے نئے کپڑے پہن کے پڑھے. تو کہتے وہ اٹھے, انہوں نے غسل کیا, نئے کپڑے پہنے اور مسجد میں گئے, انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے باغ میں چلے گئے, کھیتی باڑی کرتے تھے, باغ میں چلے گئے. وہاں پہ انہوں نے عصر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھی, مغرب کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھی. مغرب کے بعد اپنے گھر میں 7 سال بعد داخل ہوئے. 7 سال ہو گئے تھے ان کو اپنا شادی کو, انہوں نے اپنی بیوی کی شکل تک نہیں دیکھی. تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے, کھانا کھایا, بیوی پر نظر پڑی, فریفتہ ہو گئے اور باہر نکلے. باہر نکل کے وہ رنڈی جو تھی عورت, اس کو کہا کہ آئندہ سے میرے گھر کے پاس نہ آنا, اور اپنے نوکر سے کہا کہ وہاں سے بسترا اٹھا کے میرا گھر میں لگا دو. تاریخ لکھتی ہے اس بندے کے بارے میں کہ 25 سال اس کے بعد اس بندے کی تہجد قضا نہیں ہوئی. اب یہ ہوتا ہے دل کا مڑنا, اللہ تعالیٰ موڑ دیتے ہیں, لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان دیکھیں, اس نے کہا کہ میں نے وعدہ کر لیا آپ سے, میں نماز پڑھوں گا, میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا, لیکن وعدے کو پورا کرنا یہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے.
یہ زکوٰۃ دی ہے اس نے، کسی کے ساتھ ہم نے وعدہ کر لیا ہے اور اس وعدے کو پورا کرنا، جھوٹ نہ بولنا، دغا نہ کرنا، یہ نماز پڑھنا ہے، یہ زکوٰۃ دینا ہے، یہ حج عمرہ کرنا ہے، یہ جہاد ہے، یہ ہے اخلاق کی عمدگی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بنوائے، سنوارے ان چیزوں میں۔ بہرحال ٹائم پورا ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی بات ہے۔ واقعہ